رافضی یہ ایک کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ، اس میں ان کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، لیکن ان کے کچھ گندے عقیدے میں یہاں بتاتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں یہ فرقہ نہایت گستاخ ہے، یہاں تک کہ ان پر طعن و تشنیع کرتا ہے، اور یہ کام ان کا عام شیوہ ہے۔ یعنی صحابہ کرام کو یہ گالیاں دیتے ہیں، اور اس قدر گالی دیتے ہیں کہ آدمی آپس میں بات کرتا ہے اتنی بری گالیاں نہیں دیتا جیسی گالیاں معاذ اللہ یہ صحابہ کرام کو دیتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس ذات کے شان میں قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں صحابہ کی تعریف کیا ہے، اور جو صحابہ اتنے عظیم ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا کوئی ایک صحابی ایک مٹھی جو خرچ کر دے رہا ہے خدا میں، تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر کا سونا خرچ کیا ہوا اتنا نیکی نہیں لائے گا جتنا ایک مٹھی جو ان کا نیکی لائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی چھوٹا چھوٹا کام بھی صحابہ کا اللہ کے نزدیک اتنا پسند ہے کہ ثواب بھی زیادہ، عمل بھی زیادہ، ہر چیز میں وہ زیادہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو پھر اب دوسرا سوال ہی نہیں رہا۔ مگر یہ رافضی جو ہیں، ان کے گندے عقیدوں میں یہ سب سے بڑا عقیدہ ان کا گندہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ تمام لوگوں کو جب اٹھائیں گے قبروں سے، ان کا عقیدہ یہ ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کو وہ سزائیں دیں گے، اور تمام لوگوں کی آدم علیہ السلام سے لے کے جب تک دنیا قائم ہے جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب کے گناہ کو ان کے اوپر ڈال دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد ایک پیڑ پہ انہیں چڑھا دیں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا تو نیچے سے آگ لگ جائے گی، اور اسی طرح معاذ اللہ جلا کے ان کو خاکستر کر دے گی۔ کتنی بری بات ہے نا، یہ کتنا گندا عقیدہ ہے یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ ابھی ہندوستان میں پھیل رہے ہیں، اکثر خانقاہوں میں یہ رافضیت پھیل چکی ہے، اس لیے اس کو بڑی تفصیل سے میں بیان کروں گا، کیونکہ یہ موجودہ فتنہ ہے، ابھی فی الحال کا فتنہ ہے، ابھی چل رہا ہے یہ فتنہ، کئی خانقاہوں میں یہ فتنہ پہنچ چکا ہے، اہل سنت کے خانقاہوں میں۔ تو ان کا یہ گندا عقیدہ ہے۔ آپ بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حشر کے لیے اٹھایا جائے گا تو آپ نے عقیدہ پڑھا ہے، سنا ہے کہ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک سے اٹھیں گے، اور آپ کے داہنے ہاتھ میں سیدنا ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہوگا، اور بائیں ہاتھ میں سیدنا عمر فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ اتنی عظیم ذات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی اٹھنے والی شخصیتیں ہیں یہ حشر کے لیے، اور یہ مردود کرتے ہیں کہ انہیں معاذ اللہ امام مہدی آئیں گے تو جلا کے خاکستر کر دیں گے۔ یہ عقیدہ ان کا رافضیوں کا گندا عقیدہ ہے، بلکہ باسنائے چند سب کو معاذ اللہ یہ کافر اور منافق کہتے ہیں۔ یعنی چند صحابہ کو چھوڑ کر کے سارے صحابہ کو یہ کافر کہتے ہیں۔ بتائیے جو صحابہ کو کافر کہے وہ کون سا مسلمان ہے؟ صحابہ ہی معاذ اللہ جب کافر ہو جائیں تو قرآن کہاں جائے گا؟ حدیثیں صحابہ نے آپ کو دی ہیں، کیسے ملی ہیں حدیثیں آپ کو؟ کس پر آپ ایمان رکھیں گے جب صحابہ ہی گڑبڑ ہو جائیں گے معاذ اللہ؟ تو یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ حضرات خلفائے ثلاثہ کے خلافت راشدہ کو خلافت غاصبہ کہتے ہیں، یعنی چھینی ہوئی، چوری کی ہوئی خلافت۔ بتائیں آپ خلافت کو یہ چوری کی ہوئی خلافت کر مانتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے جو ان حضرات کی خلافت تسلیم کی، ان کے مداح و فضائل بیان کیے، ان کو تقیہ اور بزدلی پر معمول کرتے ہیں۔ کیا معاذ اللہ منافقین و کافرین کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور عمر بھر ان کی مد و شتائش سے رطب اللسان رہنا شیر خدا کی شان ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے خلافت غصب کر لی ہے، اور مولا علی جو خاموش تھے وہ مجبوری میں خاموش تھے معاذ اللہ۔ ان کا ایسا عقیدہ ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن مجید ان کو ایسے جلیل مقدس خطاب سے یاد فرماتا ہے، وہ تو وہ ان کے اتباع کرنے والوں کی نسبت سے فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور اس سے راضی ہوئے، یعنی کہ جو ان کی پیروی کرتا ہے صحابہ کی، ان کے متعلق اللہ اتنی اچھی باتیں کہہ رہا، اور یہ ان کے خلاف گندے عقیدے رکھ رہے ہیں۔ کیا کافروں منافقوں کے لیے اللہ عز و جل کے ایسے ارشاد ہو سکتے ہیں؟ پھر نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تو اپنی صاحبزادی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھے، اور یہ فرقہ کہے کہ یہ تقیہ باز ہے معاذ اللہ۔ اب دیکھیں آپ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی، حضرت عمر فاروق اعظم کی ایک صاحبزادی نبی کے نکاح میں ہے نا، یہ دونوں نسبتاً کیا ہوئے؟ نبی کے سسر ہوئے، اور نبی کے سسر معاذ اللہ کافر ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، حضرت عثمان غنی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دی، وہ کافر ہو جائیں معاذ اللہ؟ یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اخیر وقت میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیٹی سے نکاح کیا، یعنی حضرت مولا علی حضرت عمر فاروق اعظم کے سسر ہیں،
آپس میں ان کی دوستی دیکھیے، رشتہ داریاں دیکھیے، محبتیں دیکھیے، اور ان رافضی بدتمیزوں کے گندے عقیدے سوچیے کہ ان لوگوں نے کیسے گندے عقیدے صحابہ کے تعلق سے کر لیے ہیں۔ پھر خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں جو میں نے ابھی بیان کی، ایک کے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں، صدیق و فاروق کے صاحبزادیاں شرف زوجیت سے مشرف ہوئی۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تعلقات جن سے ہوں ان کی نسبت و ملعون الفاظ کو ادنیٰ عقل والا ایک لمحہ کے لیے جائز رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ان فرقہ کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل پہ اصلح واجب ہے، یعنی جو کام بندے کے حق میں فائدہ مند ہو اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہی کرے، اسے کرنا ہی پڑے گا، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اللہ مجبور ہے؟ ہمارے حق میں جو فائدے کی چیز ہو گئی وہی اللہ کرے گا؟ اللہ مختار کل ہے، میں نے عقیدہ بتایا تھا، اللہ خالق کل ہے، غالب حکمت والا ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ آپ زندگی بھر نیکیاں کریں، اللہ آپ کو کوئی بدلہ نہ دے، اللہ کو حق ہے، یہ ہے میرا اللہ۔ اور ان بدتمیزوں نے کیا بولا کہ وہ اللہ پہ واجب ہے کہ ہم نیکی کریں تو ہمیں بھلائی کا کام، بھلائیاں دے۔ یہ ان کا گندہ عقیدہ ہے۔ دیکھیں، ایک عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ اطہار رضی اللہ عنہم انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہیں، معاذ اللہ۔ بتائیے، نبیوں سے افضل کس کو بتا رہے ہیں؟ یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ یہ نبیوں سے افضل ائمہ کو بتا رہے ہیں، ائمہ کو۔ اب یہ نبیوں سے افضل تو کسی کو بتایا ہی نہیں جا سکتا۔ خدا کے بعد سب سے بڑا مقام کائنات میں اگر کسی کا ہے تو انبیاء کا ہے۔ رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ امام کا مرتبہ معاذ اللہ نبی سے بڑا ہے، یہ بھی عقیدہ کفر کا ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید محفوظ نہیں، یہ کہتے ہیں بلکہ ان میں سے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں یا الفاظ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ نے نکال دیے ہیں۔ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ پورا قرآن 300 پارہ وہی ہے کہ نہیں جو اللہ نے نازل کیا تھا؟ اللہ نے خود فرما دیا کہ یہ اس کے ایک ایک حرف کی، ایک ایک سطر کی، ایک ایک حرکات جو زیر زبر لگے ہوتے ہیں، ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اللہ نے فرما دیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن محفوظ نہیں ہے، یہ عقیدہ گندہ ہے۔ یہ رافضیاں جو ابھی چل رہے ہیں، ان کے گندے عقیدے ہیں۔ مگر تعجب یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی اسے ناقص ہی چھوڑا، جبکہ یہ جواب مل گیا ان کو کہ اگر مولا علی کے دور میں وہ قرآن وہی تھا، کیونکہ عثمان غنی نے جمع کیا، تو عثمان غنی نے جب قرآن کو جمع کیا، ان کو جامع القرآن اس لیے کہا جاتا ہے، قرآن اکٹھا کنہوں نے کیا؟ حضرت عثمان غنی نے۔ تو اس میں سے جب کچھ پارے آیتیں نکال دیے تو مولا علی نے کیوں نہیں ڈال دیے؟ مولا علی سے محبت ہے، ان کو بولتے ہیں، ان کے زبان میں یہ بولتے ہیں کہ ہم مولا علی سے محبت کرتے ہیں، تو تمہاری محبت مولا علی سے ہے تو مولا علی پہ بھی تو تہمت لگ رہی ہے نا۔ عثمان غنی نے نکالا تو مولا علی نے ڈالا کیوں نہیں؟ پتہ یہ چلا کہ ان کو جواب بھی اسی میں مل گیا، اسی میں مل گیا۔ یہ ان کے گندے عقیدے ہیں، اور یہ عقیدہ بھی بالاجماع کفر ہے، کیونکہ قرآن کا انکار ہو گیا اور قرآن کا انکار کرنا کفر ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کوئی حکم دیتا ہے، پھر یہ معلوم کر کے کہ مصلحت اس کے غیر میں ہے، پچھتاتا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ حکم دے دیتا ہے اور دیکھتا ہے معاملہ الٹا ہو گیا تو اللہ پچھتاتا ہے۔ بتائیے، یہ تو ہندوؤں کافروں کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ یہ لے کے چل رہے ہیں رافضی، اور یہ بھی یقینی کفر ہے۔ ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ نیکیوں کا خالق اللہ ہے اور برائیوں کا خالق خود ہم ہیں۔ ہم کسی چیز کے خالق نہیں، ہم بچہ پیدا کرتے ہیں اس کے خالق نہیں ہو سکتے، تو نیکی برائی کے خالق ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم خالق کسی چیز کے نہیں، مالک نہیں، ہم خالق کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ۔ ان کا عقیدہ ہے برائی ہم پیدا کرتے ہیں، معاذ اللہ، برائی ہم کرتے ہیں، پیدا نہیں کرتے۔ اچھا، مجوس نے 2 ہی خالق مانے تھے، مجوس جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ 2 خالق مانتے ہیں، یعنی پیدا کرنے والے۔ وہ کیا بولتے ہیں؟ یزدان خالق خیر ہے اور اہرمن خالق شر ہے۔ یزدان اور اہرمن یہ 2 خدا مانتے ہیں مجوس جو آگ پوجتے ہیں۔ تو جو یہ 2 خدا مانتے ہیں، یزدان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ اچھائی پیدا کرتا ہے، ایسا خدا ہے، اور جو اہرمن ہوتا ہے وہ برائی پیدا کرتا ہے۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ سیم یہی عقیدہ رافضیوں کا ہو گیا خیر اور شر کے بارے میں۔ وہ بولتے ہیں اچھائی اللہ پیدا کرتا ہے، برائی ہم پیدا کرتے ہیں۔ تو ان میں اور ان مجوسیوں میں کوئی فرق نہیں رہا، اس اعتبار سے بھی یہ کافر رہے۔ ان کے خالقوں کی گنتی نہیں رہی، اربوں سنکھوں خالق ہیں۔ تو یہ گندے عقیدے رافضیوں کے ہیں۔ آپ بتائیں، ایسے لوگوں سے میل جول رکھنا، دوستیاں رکھنا، شادی بیاہ کرنا یا ان کے دعوتوں میں جانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟
آپ بتائیں ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ رافضی گندے عقیدے والے صحابہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، انبیاء کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں، اللہ کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں۔ اس لیے تمام اہل سنت و جماعت اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کے عقیدوں کی حفاظت کے لیے رافضیوں کے گندے عقیدوں سے اپنے بچوں کو آگاہ کریں کہ وہ کہیں بھی رافضیوں کے نرغے میں نہ پھنسے۔ بڑے بڑے خانقاہ کے پیر پھنس جا رہے ہیں پیسوں کے چکر میں آ کر کے، تو کم سے کم ہم پیسوں کے چکر میں نہ آ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان محفوظ رہا تو الحمدللہ ہم جنتی ہیں، اور ایمان محفوظ نہ رہا تو پھر کوئی بھی عمل ہمیں بچا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان گندوں عقیدوں